بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 355 ملاحظہ فرمائیں۔ بلاخر میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے مجھے نازو ہی کا سراغ لگانا چاہیے، جب وہ مل جائے گی تو رابعہ بھی مل جائے گی۔ نازو مجھے خود اس سے ملا دے گی، اس کام میں وہ میری بہترین معاون ثابت ہوگی۔ اکرام شیخ، میں اور نازو مل گئے تو ایسے ہوں گے جیسے آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی متحدہ قوت، اور ہماری مشترکہ جد و جہد رابعہ کو آزاد کرانے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے روم سروس سے رابطہ قائم کیا۔ یس سر، مستعد نوجوان نے کہا۔ مجھے آج کے اخبارات چاہیے، میں نے کہا۔ اخبار آپ کے کمرے میں موجود ہے سر۔ میں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ میں نے رکھائی سے کہا، بڑے لوگوں کی طرح۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام اخبارات؟ ہاں، وہ سب جو کراچی سے یا حیدرآباد سے شائع ہوتے ہیں، صبح کے بھی اور شام کے بھی، انگریزی، اردو، سندھی، گجراتی اور اگر لاطینی ڈچ زبان کے بھی ہوں تو وہ بھی چلیں گے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری طرف ریسیور تھام کر ہونکوں کی طرح بیٹھ ہوئی شخص نے یقیناً دل میں کہا ہوگا کہ یہ سالے پیسے والے خبتی کیوں ہو جاتے ہیں، بس ہر چیز خرید کر حاضر کر دو، ہوا وہ کام کی ہو یا نہ ہو، اور ملے یا نہ ملے۔ اخبارات کے لیے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ انتظامیہ نے اس پریشان کن مطالبے کو پورا کرنے کے لیے خصوصی انتظام کیا ہوگا اور کسی پڑھے لکھے بندے کو کسی بڑے نیوز ایجنٹ کے پاس بھیجا ہوگا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ شخص اپنے مشن میں کامیاب لوٹا اور تقریباً 10 پاؤنڈ اخبارات اور رسائل کے وزن سے ہامتا کامتا حاضر ہوا۔ سب مل گئے سر، وہ بولا، بس عبرانی کا نہیں ملا۔ حیران ہونے کے باوجود میں نے اسے 100 کا نوٹ انعام میں دیا تو اس کے ماتھے کا پسینہ اور جسم کی تھکن کا معاوضہ ادا ہو گیا۔ وہ سچ مچ غیر ملکی زبانوں کے پرانے اخبارات بھی اٹھا لایا تھا۔ ملکی اخباروں میں بھی سندھی، گجراتی روز نامے میرے لیے بیکار تھے۔ میں نے صبح کراچی سے شائع ہونے والے 5 اردو کے اور 2 انگریزی کے اخبارات الگ کیے۔ شام کے 4 اخبارات جو سنسنی خیز خبروں کی توانائی سے چلتے ہیں میں نے پہلے دیکھے اور مجھے اپنے مقصد میں خاصی کامیابی ہوئی۔ شام کے ایک اخبار نے اس کار کی تصویر شائع کی تھی جو پولیس کو جیکسن کے علاقے سے لاوارث کھڑی ہوئی مل گئی تھی۔ اس کار کو خوفناک حسینہ نے فرار کے لیے استعمال کیا تھا۔ تصویر میں کار کا نمبر تک واضح تھا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ کار سے پولیس کو اس لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملا، وہ اپنے فنگر پرنٹ تک صاف کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کار کے مظلوم مالک کی تصویر تھی اور بیان تھا۔ اس نے فریاد کی تھی کہ وہ اپنے گھر میں پڑنے والے ایک ڈاکے کی رپورٹ درج کرانے گیا تھا، مگر تھانے میں جا کے لوٹ گیا اور اب پولیس اسے زبردستی اس کیس میں ملوث کر کے مزید لوٹنا چاہتی ہے۔ پولیس نے روایت کے مطابق یہ موقف اختیار کر لیا تھا کہ کار والا بھی اس جیمز بونڈ مارکا ایجنٹ 007 کے زنانہ ایڈیشن کی مدد کے لیے بر وقت کار لے کر باہر موجود پایا گیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کا ساتھی ہے، اور نہیں ہے تو ثابت کرے، ورنہ عدالت کا فیصلہ ہونے تک صبر کرے یا کچھ اور نظر کرے، پھر اپنی کار لے جائے۔ دوسرے شام کے اخبار نے ان کی تصویریں شائع کی تھی جو سول ہاسپٹل کے آرتھوپیڈک وارڈ میں دیکھو مجھے دیدہ عبرت نگاہوں کی تصویر بنے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ وہی دونوں کانسٹیبل تھے جو نازو کے نازک ہاتھوں سے اپنے مردانہ ہاتھ تڑوا بیٹھے تھے، اور تصویر سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہوئی ہے۔ ان کی ایک ایک ٹانگ بھی پلستر میں بندھی ہوئی اور اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ وہ سخت شعلہ بار نظروں سے کیمرے کو گھور رہے تھے اور مجبور نہ ہوتے ان کی رسوائی کو مشتہر کرنے والوں کو ضرور ٹوک دیتے۔ سب انسپیکٹر کی تصویر صرف ایک اخبار میں تھی جس میں اس کے سر پر پٹی دکھائی گئی تھی، تاہم اس نے کسی قسم کا بیان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ شام کے تقریباً سبھی اخبارات نے یہ اطلاع دی تھی کہ پولیس کی ایک خصوصی ٹیم ایک DSP کی قیادت میں تشکیل دی گئی ہے جو مفرور ملزمہ کا سراغ لگائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ روایتی جملے تھے کہ تمام تھانوں کو چوکس کر دیا گیا ہے اور شہر سے باہر جانے والی سڑکوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ پبلک ان جملوں کا کوئی اثر قبول نہیں کرتی کیونکہ عملاً یہ سب کاغذی کارروائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ شام کے اخبارات رکھ کر میں نے صبح کے اخبارات کو دیکھنا شروع کیا اور ایک اخبار کے نمائندے خصوصی کی رپورٹ نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے یقیناً بھاگ دوڑ اور ارک ریزی کی تھی یا پھر پولیس کے اندر اس کے لنک بہت گہرے اور مضبوط تھے۔ اس نے غیر مصدقہ لیکن باوثوق ذرائع سے خصوصی اسٹوری دی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق تقریباً 2 ہفتے قبل بندرگاہ کے علاقے میں ایک غیر ملکی جہاز راں کمپنی کے عملے کے چند ارکان نے 2 افراد کو اغوا کر کے لے جانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ دونوں افراد نوجوان تھے اور بعض عینی شاہدوں کے کہنے کے مطابق ہم شکل بھی تھے۔ ان دونوں نے اپنے اغوا کی کوشش کو بالکل اسی انداز میں ناکام بنا دیا تھا جیسے گزشتہ روز ایک نوجوان نے اپنی گرفتاری کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے جوڈو کراٹے میں اپنی حیرت انگیز مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے
صنف نازک کے بارے میں پائی جانے والی ساری خوش فہمی بھی رفع کر دی، کیونکہ وہ نوجوان ایک لڑکی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس وقت اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا اس وقت بھی وہ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ ایک غیر ملکی جہاز پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی اور سر پر ملاحوں والی ٹوپی لگا رکھی تھی۔ مبینہ طور پر اسے جہاز کے سیکنڈ آفیسر نے شناخت کیا اور پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں وہ اپنی کالر بون توڑوا بیٹھا۔ لڑکی کی ساتھی، جس کے بارے میں اب یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی لڑکی ہوگی، جائے واردات سے غائب ہونے میں کامیاب رہی۔ تاہم جہاز کے دیگر عملے کی مدد سے اس لڑکی پر قابو پایا گیا اور اسے ہاربر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جہاز کے کپتان کی طرف سے کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی ہے۔ کپتان نے نامہ نگار کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا اور اسے اس سیکنڈ آفیسر سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی جس نے لڑکی کو شناخت کیا تھا، اور چند لوگوں نے اسے چلا کر گالی دینے کے بعد یہ کہتا بھی سنا تھا کہ تم پھر آ گئے ہمارا بیڑا غرق کرنے۔ کپتان نے اس بیان کی سیز سے بھی انکار کیا۔ مذکورہ مال بردار جہاز کراچی سے بمبئی، کولمبو، مدراس اور کلکتہ کے راستے پر چکر لگاتا ہے۔ اس کا کپتان ایس کے سیٹھی انڈین نیشنل ہے اور سیکنڈ آفیسر مرشد میاں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاز کا دیگر عملہ سنگاپور اور فلپائن سے لیا گیا ہے اور جہاز کی رجسٹریشن پاناما کی ہے۔ جھٹلانے والے تو کھلی آنکھ سے پہچانی جانے والی حقیقت کو بھی جھٹلا سکتے ہیں اور کسی بھی سچ سے منکر ہو سکتے ہیں۔ چند باتوں کو جہاز کے عملے نے غلط قرار دیا تھا اور کچھ باتوں کو پولیس نے، مگر ایک کائیاں رپورٹر نے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے سارے سچ کو تشدد بام کر دیا تھا۔ دروغ بر گردن راوی کہہ دینے سے الزام کسی پر نہیں آتا۔ اس بیان کی صداقت کو کلی طور پر تسلیم کرنے والا شاید میں دوسرا شخص تھا۔ پہلا تو وہی رپورٹر تھا جو نہ جانے کیسے محرم درون مے خانہ ثابت ہوا تھا اور اندر کی خبر کو اغوا کر کے باہر لے آیا تھا۔ ایک کامیاب رپورٹر کی طرح اس نے یہ کام دو طرح سے کیا ہوگا۔ ایک طریقہ مال خرچ کرنے کا ہے، اس نے عملے کے کسی غیر اہم سمجھے جانے والے مگر سب کچھ سمجھنے والے خلاصی قسم کے رکن کو خرید لیا۔ دوسرا طریقہ جان ہتھیلی پر رکھ کر شیر کے پنجرے میں گھسنے کا ہے۔ ممکن ہے وہ بیس بدل کر جہاز پر پہنچنے میں کامیاب رہا ہو اور جاسوسی کر کے کامیابی سے لوٹ آیا ہو۔ بہر صورت اس رپورٹر نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کیا اس طرح اس نے اپنی جان کے لیے حقیقی خطرے کا سامان پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ضرورت سے زیادہ جان لینے والوں کی جان لینے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے نازو اکرام شیخ کو اغوا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ انہیں پہچانتے تھے، ورنہ وہ ایسا کیوں کہتے کہ تم پھر آ گئے ہو ہمارا بیڑا غرق کرنے۔ ظاہر ہے کم سے کم ایک بار ان کا بیڑا غرق ہو چکا تھا اور وہ بیڑا غرق کرنے والوں سے مل چکے تھے۔ ایک بات جو یہ سراغ رسان نامہ نگار بھی نہیں جانتا تھا وہ میں جانتا تھا۔ میرے پاس نازو اکرام کی طرف سے ملنے والی آخری خبر یہ تھی کہ وہ کسی کارگو شپ پر چڑھ کر کہیں نکل گئے ہیں، اور اس شپ پر جو سامان لادا گیا تھا اس میں وہ اسلحے کے سارے کریٹ تھے جن پر شہر کا نام ایلڈومیٹ سٹی اور ملک کا نام 10 دانیہ تحریر تھا۔ ہم اس سے پہلے ہی معلوم کر چکے تھے کہ دنیا کے نقشے میں اس نام کا نہ کوئی شہر ہے اور نہ ملک۔ ایلڈومیٹ در حقیقت ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں استعمال ہونے والی ایک دوا کا برانڈ نیم تھا، اور 10 دانیہ روسی نام میں وہی معنی رکھتا ہے جو اردو میں الوداع یا خدا حافظ۔ ہم نے یہ معلومات آگے ارسال کر دی تھی اور ہم نے سنا تھا کہ وہ جہاز راستے میں غرق ہو گیا تھا جو یہ مال لے کر روانہ ہوا تھا۔ صرف ایک کریٹ کسی کی غلطی سے رہ گیا تھا جو بعد میں پولیس اور حفاظتی عملے نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ سیکنڈ انجینئر کے رد عمل سے میں یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ نازور اکرام شیخ ہی اس اسلحہ بردار جہاز کو غرق کرنے کے ذمہ دار تھے۔ جیسے نازور اکرام بچ گئے تھے ایسے ہی غالباً مرشد میاں بچ گئے تھے اور اب دوسرے جہاز پر تھے کہ انہوں نے پھر بیڑا غرق کرنے والوں کو دیکھ لیا۔ باقی عملہ مختلف تھا اور یہ ان بہن بھائیوں کی بدقسمتی تھی کہ ان میں ایک صورت آشنا غدار نکل آیا۔ ظاہر ناز اس کی کالر بون توڑ کے نہ نکلتی تو اس کی گردن توڑ کے ضرور نکلتی۔ اسے روکنا اتنا آسان نہ تھا۔ تمام چیزوں کے تناظر میں یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ دونوں بہن بھائیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کا مقصد یہی تھا کہ انہیں بیڑا غرق کرنے کے جرم میں سزائے موت دی جائے۔ میں نے گھڑی دیکھی، اصولاً مجھے یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق نئے سرے سے منصوبہ بندی کی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کراچی پہنچنے کے بعد اس رپورٹر سے ملوں جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ باخبر تھا اور اپنے پیشے کے ساتھ جان نثاری کی حد تک مخلص بھی تھا۔ ایسا شخص کسی بھی وطن دوست کا ساتھی بن سکتا تھا لیکن کسی غدار کے ہاتھوں کسی قیمت پر نہیں بک سکتا تھا۔ اس بات کی بھی خاصی امید تھی کہ وہ میرے نام نامی سے بخوبی واقف ہوگا
اور میرے کار ہائے نمایاں کے باعث اپنے دل میں میرے لیے ستائش کے ویسے ہی جذبات بھی رکھتا ہوگا جیسے آج تک مجھے بہت سے نادیدہ دوستوں اور محافظ بن کے ملنے والوں کے دل میں محسوس ہوئے تھے۔ انہی میں ایک نابینا خلیفہ پنڈت بھی تھا۔ خدا کرے محسن اور غالب نے اسے اپنی دکان واپس دلوا دی۔ دوسرا میجر سلطان تھا، تیسرا ایک ڈاکٹر تھا، تو چوتھا ایک کیفے کا مالک۔ یہ لوگ زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ہر جگہ موجود تھے، مگر کسی کے دوستانہ جذبے پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینے کی غلطی میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آپریٹر سے کہا کہ وہ لاہور کا ایک نمبر ملائے۔ یہ نمبر عبد الودود منظر کے گھر کا تھا۔ 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی تو میں نے منظر کی آواز سنی۔ پس منظر میں اس کی اولاد نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، ارے بھائی تم کو کس سے بات کرنی ہے؟ میں منظر بول رہا ہوں۔ کیا فائدہ ایسے بولنے کا الو کے پٹھے، میں نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ نکارہ خانے میں طوطی کی آواز بالکل سنائی نہیں دے رہی ہے۔ منظر چلانے لگا، ابے تو دنیا میں میری تباہی کے ذمہ دار کہاں سے بول رہا تو؟ اپنے خوش گفتار خوبصورت منہ سے میں نے کہا، ابے کیوں بول رہا ہے آخر؟ میں تو سمجھا تھا کہ اللہ نے بچا لیا اس آواز سے جو میری شامت کو پکار دیا ہے۔ وہ بولا، ابے نکلو یہاں سے کتے کے بچوں، تمہارے باپ کا فون آیا ہے۔ میں کہہ کہا مار کے انسان، تیری بیوی تو اس الزام سے خوش ہوگی، مگر میں اس ٹیم کی قیادت سنبھالنے سے انکار کرتا ہوں۔ دیکھیں گے بیٹا، جب تمہاری ٹیم میدان میں اترے گی نا تب پتا چلے گا۔ ابھی تو خالی پچ پر اکیلے دوڑ رہے ہو، دیکھ تو اب جلدی سے بک دے کہ تو نے کیوں فون کیا ہے مجھے۔ کون سا نیا خیال ہے تجھے میرے درجن بھر جگر گوشوں کو یتیم کرنے کا اور میری اکلوتی گھر والی کے سر سے میرا سایہ اٹھانے کا؟ یار تو بزدل ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ تیری تو اب گھر کی فوج ہے۔ میں نے کہا، فکر سے ہلکان مت، تو یہ بتا ملتان سے کسی نے فون کیا ہے تجھے؟ ہاں دن میں آیا تھا۔ میری بیوی بہت ناراض تھی کہ کوئی لوفر تھے، پوچھنے لگے کہ یہ منظر ایڈوکیٹ کا میٹرنیٹی ہوم ہے۔ میں ہنس پڑا، بڑے شریر ہیں وہ دونوں۔ شریر؟ ابے وہ خبیث کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ مسٹر منظر کی سویٹ ہارٹ سیکرٹری یا نرسری؟ منظر چلانے لگا، ظاہر ہے میری بیوی نے انہیں اپنی مادری زبان میں بتا دیا کہ وہ کون ہے۔ یار وہ پھر فون کریں گے، ایک پراپرٹی کی ڈیل ہے جس میں انہیں تیری مدد درکار ہے۔ میں نے اصل معاملے کو فی الحال گول کر دیا۔ اچھا بہت بڑی ڈیل ہے کیا؟ ہاں یار، نواب ابن نواب ہیں، 7 پشتوں سے بھی آگے تک۔ میں نے کہا، یہاں کہ کسی زیر تعمیر ہاسپٹل کی بات کریں گے، ان کا کام میرا کام سمجھ کے کر دینا۔ تیرے کیا لگتے ہیں وہ؟ منظر کے لہجے میں شبہ آ گیا۔ کچھ نہیں، تو میرا کیا لگتا ہے؟ یار رابعہ میری کیا لگتی ہے؟ ظاہر ہے کچھ نہیں، میں نے کہا۔ منظر نے مجھے گالیاں دینی شروع کی ہی تھی کہ غالباً اس کی بیوی آ گئی۔ وہ ایک دم مہذب اور شریف آدمی بن گیا۔ صحیح بات بتا۔ یار میں کراچی جا رہا ہوں، میں نے کہا، اکیلا ہوں۔ کیوں؟ وہ سب ساتھ چھوڑ گئے؟ یاجوج ماجوج؟ نہیں، وہ ایک سرکس میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تو گولی مار سب کو، ایک بار سامنے تو آئے وہ۔ منظر دانت پیس کر بولا، کراچی میں ایک رپورٹر ہے افتخار عارف۔ میں نے کہا، اس کے اخبار کا فون نمبر نوٹ کر، وہ اس وقت مل جائے گا۔ اس سے پوچھنا کہ وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اور رائے تو میں بتا سکتا ہوں، بیچ میں مت بول۔ اس سے پوچھنا کہ اگر میں اس کے پاس مدد کے لیے جاؤں ایک مشن کے سلسلے میں تو کیا وہ میری خاطر کچھ کر سکے گا؟ ہاں وہ پولیس کو فون کر سکے گا، آئیے اور انہیں لے جائیے، جن کے بغیر دنیا میں خاصے لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ میں پھر فون کروں گا آدھے گھنٹے میں۔ میں نے اس کی بکواس کو نظر انداز کر کے ریسیور رکھ دیا۔ پھر میں آدھے گھنٹے تک ٹہلتا رہا اس خواہش کو دبانے کے لیے کہ میں انکل زامن رضوی کے گھر فون کروں اور شیلا سے بات کروں۔ اس خواہش سے لڑنا بہت مشکل کام تھا۔ بے شک جبری ریٹائرمنٹ کے بعد انکل رضوی کے جذبات میں تبدیلی ضرور آئی ہوگی، مگر پھر بھی ان سے کیسے بات کروں گا میں؟ اور اگر فون آنٹی نے اٹھا لیا وہ تو رونا شروع کر دیں گی، ان کے آنسوں کا جواب کیا دوں گا میں؟ خود شیلا نے کہہ دیا ہیلو، تو کیا میرے خلق سے آواز نکلے گی؟ اگر میں نے اس کی خیریت دریافت کی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی میری آواز سنتے ہی۔ اس کی جسمانی حالت ایسی نہیں کہ وہ کسی قسم کے جذباتی صدمے کو جھیل سکے۔ بفرض محال اس نے ہسٹریا میں چلانا شروع کر دیا کہ سکندر بھائی لوٹ آئیے خدا کے لیے، یا رابعہ کے بارے میں کوئی حوصلہ شکن اطلاع دے دی، محسن کے بارے میں کچھ بتا دیا۔ وہ کہے گی بتائیے آپ کہاں ہیں؟ آپ کو میری قسم، رابعہ کی قسم، جھوٹ مت بولیے گا۔ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا۔ کلاک نے 1 گھنٹہ بجا کے رات کے 8:30 بجنے کا اعلان کیا تو میں چونکا۔ میں نے پھر فون اٹھا کے آپریٹر سے کہا کہ پرانا نمبر ملائیے۔ اس مرتبہ لائن فوراً مل گئی، لیکن ریسیور اس کی بیوی نے اٹھا لیا تھا۔ مجھے آواز بدل کے بات کرنی پڑی۔ سلام چچی جان۔ چچی جان؟
کہاں فون کیا ہے آپ نے؟ کون ہے آپ؟ لیجئے، آپ بھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں کون ہوں؟ چچی جان، میں آپ کا سب سے خوبصورت بھتیجا ہوں، استحقاق الحق قاسمی عرف فلاں فلاں فلاں۔ کیا یہ منظر ایڈوکیٹ کا گھر نہیں ہے؟ ہے تو میں بلاتی ہوں۔ وہ گڑبڑا کے بولی۔ بار بار خلق سے کاف کی آواز نکالنے سے میرا گلا دکھنے لگا تھا۔ کون ہے بے؟ منظر نے 1 منٹ کے بعد کہا۔ حضرت اسرائیل کا افسر بکار خاص۔ میں نے کہا کاش وہ آپ کو اسی وقت بلا لیں۔ منظر بھنا کے بولا، میری بیوی کے ساتھ ایک دن میں دوسرا کیس ہوا ہے، ڈیلیوری کا، مبارک ہو۔ ابے ٹیلی فون پر چھیڑنے کا۔ وہ لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے جھوٹا غصہ دکھا رہی ہے۔ منظر بولا، اچھا بتا، میرا کام ہوا؟ ہاں کچھ ہوا، وہ بولا۔ بہت چالاک شخص ہے وہ۔ کہنے لگا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم وہی ہو جو خود کو ظاہر کر رہے ہو؟ تو نے کیا ظاہر کیا تھا خود کو؟ ابے ظاہر کیا اور باطن کیا؟ وہ بگڑ کے بولا، میں جو ہوں بس وہی ہوں، اور یہی میں نے اسے کہا تو وہ بولا، اچھا اپنا نمبر بتاؤ اور فون رکھ دو۔ پھر اس نے مجھے رنگ کیا اور کہنے لگا کہ اب ٹھیک ہے مسٹر منظر، تم مکمل رازداری کی گارنٹی کے ساتھ کوئی بات بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ بات مجھ سے منکر نکیر بھی نہیں پوچھ سکتے۔ تب میں نے تمہارا ذکر کیا اور کہا کہ وہ کراچی میں ہے اور تم سے کہاں مل سکتا ہے۔ وہ تو یار ایسا پرجوش عقیدت مند ہے تیرا کہ میرے پیچھے پڑ گیا اور بولا کہ اپنے دوست سے کہو کہ آج ہی ملے۔ وہ رات 11 بجے کے بعد ڈیوٹی سے فارغ ہوتا ہے اور اکیلا رہتا ہے۔ مارٹن روڈ پر جو سرکاری کوارٹر ہے نا، ہوں گے بھائی، مجھے کیا معلوم۔ میں نے کہا اچھا تو اس کا پتہ نوٹ کر لے۔ وہ جہانگیر روڈ ویسٹ کے کوارٹر میں رہتا ہے، F720۔ اس کے نام الاٹ نہیں ہے، کرائے پر لے رکھا ہے۔ کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ بھی ہے؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا، منظر بولا، اور اس نے بھی نہیں بتایا۔ تو نے کیا کہا تھا؟ کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا وہی جو تو نے کہا تھا۔ اپنی طرف سے میں کچھ اور کیسے کہہ دیتا؟ منظر بولا، بیٹا میں تو کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، اس چکر سے نکل آ۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ میرے لیے یا ملک کے لیے؟ میں نے کہا ظاہر ہے ملک کے لیے۔ وہی تیرے حالات بھی ہیں، منظر نے کہا۔ کچھ لوگ تو ملک کے حالات میں اس لیے ٹانگ اڑاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی تعمیری مقصد ہوتا ہے، وہ کچھ بن جاتے ہیں یا کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو صرف گنوار ہے، اور وہ بھی بے مقصد۔ ایک جان ہے تیری جس پر بہت ناز ہے تجھے۔ ہاں رابعہ پر بہت ناز ہے مجھے، وہی تو میری جان ہے۔ میں نے کہا باقی رہی مقصد کی بات تو یار میں سیاستدان نہیں ہوں، اور نہ میں نے کچھ بننے یا حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان مصیبت میں ڈالی ہے۔ تو اسے بہتر کون جانتا ہے؟ اس دلدل میں قدم میں نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا تھا، مجھے اس میں پھینک دیا گیا تھا۔ لیکن خدا جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اسے مجھے ایک کام لینا تھا جو میں کر رہا ہوں۔ ممکن ہے تیرے لیے یہ مقصد تعمیری نہ ہو، کیونکہ اس کاروبار میں اپنے لیے میں نہ کوئی کوٹھی تعمیر کر رہا ہوں نہ کارخانہ، مگر تعمیر کا دوسرا انداز تقریب میں بھی ہے جسے میں دیکھ سکتا ہوں۔ یار تو سیریس ہو گیا۔ ہم تو جانتے ہیں سب کہ تو کتنا بڑا کام کر رہا ہے، منظر بولا۔ ہم تو بیل بھائی ہیں، کولو کے بیل جو ایک محدود دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، اور کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے اور محسوس بھی نہیں کر سکتے، یا زندگی کی گاڑی کو کھینچنے والے بیل جو ساری بہت اوور لوڈ ہو گیا۔ یہ بتا دوسرے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ اتنی لمبی ٹرنک کال نہیں کر سکتا کہ فردن سب کا احوال سناؤں۔ تو بتا شیلا کیسی ہے؟ اور انکل تو بس گوشہ نشین ہو گئے ہیں، ایک سکول چلا رہے ہیں آج کل۔ وہ بولا، ان کی فطرت سے تو واقف ہے نا تو، وقت گزارنے کے علاوہ قوم کی خدمت کا جذبہ ان میں بھی خدا نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے ایک جہنم سے نکال کر معصوم فرشتوں کی اس جنت میں بھیج دیا۔ سارے شہر کے اندیشوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ وہ خود ہیڈ منسٹر ہیں اور ان کی بیگم ہیڈ مسٹریس گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے سے بہتر۔ منظر نے کہا تو بات کر لے۔ نہیں یار ابھی ہمت نہیں مجھ میں۔ میں نے کہا شیلا کی کوئی خبر ہے؟ ہاں مزے میں ہے، وہ بولا۔ فون کرتی رہتی ہے آج کل، فون کرنے میں خطرہ تو کوئی نہیں۔ سراج نے تو کوشش کی تھی کہ میرے اور انکل رضوی کے گھر کو آبزرویشن پر رکھا جائے، مگر رضوی صاحب کی اعلیٰ حکام کی نظر میں بہت عزت ہے اور مجھ سے قانونی کارروائی کا ڈر تھا، اس لیے ایک نہیں چلی۔ اور میرے کیس بنتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے جب تک تو پکڑا نہیں جاتا۔ سب ٹھیک ہے، وہ بولا۔ اب کیسوں سے کیا ڈرنا، خود مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ہیں۔ رابعہ کی فرم کو میں نے سنبھال لیا اور کام بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا یار جو کچھ تو نے کیا اس کے لیے بھی، اور جو کرے گا اس کے لیے بھی شکریہ۔ محسن کا بھی فون آئے تو اسے کہہ دینا کہ میری فکر نہ کرے، اپنا کام جاری رکھے۔ میں واپسی میں زیادہ دن نہیں لگاؤں گا، آگے اللہ کی مرضی، کیونکہ حالات پر میرا کوئی اختیار نہیں۔
ہاں یہ بھی بتا دینا کہ نادر اکرام کراچی میں ہے۔ تجھے معلوم ہے چودھری دلاور صوبائی اسمبلی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ منظر نے اچانک یاد کر کے کہا، اپنی پارٹی کا تو بس نام ہے، کسی ایڈورٹائزنگ فرم کو اپنی مشہوری کا ٹھیکہ دیا ہے، اس کی مشہوری تو میں کروں گا۔ میں نے کہا ذرا وقت آنے دے، انتخابات میں اس جیسے کھڑے ہوتے ہی ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں پہنچنے سے پہلے سے قبر میں نہ لٹا دیا تو سکندر بخت نام نہیں۔ اچھا اللہ حافظ۔ مجھے اچانک احساس ہو گیا تھا کہ میں نے روانی میں اپنا نام دے دیا ہے۔ ٹیلی فون لائن پر محفوظ گفتگو میں بھی خدشات ہوتے ہیں کہ کراس ٹاک سے غیر متعلقہ شخص سب سن لے گا، ورنہ آپریٹر تو دونوں کی سنتا ہی ہے۔ یہ ہوٹل ذرا معیاری تھا اور میں ایک وی آئی پی کی حیثیت سے یہاں مقیم تھا، چنانچہ آپریٹر سے اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کی امید نہ تھی کہ وہ میری گفتگو سنے گا۔ وہ دن رات نمبر ملاتے رہتے اور اس عمل کی بیزار کن یکسانیت میں ان کے تجسس کا جذبہ اس طرح باقی نہیں رہتا جیسے گورکن کے لیے کسی مرنے والے کے لوائقین سے ہمدردی کا جذبہ۔ مندر سے میری گفتگو بھی ایک روح افزا ٹانک ثابت ہوئی اور اس نے میرے خیالات کے انتشار کو بہت حد تک کم بھی کر دیا۔ اب میں زیادہ اطمینان قلب اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مشن کے اگلے مرحلے پر روانہ ہو سکتا تھا۔ رات میری حفاظت و معاون تھی اور اب یہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں اسی رات سے فائدہ اٹھاؤں۔ اسے اگلی رات کا کیا بھروسہ کہ ستاروں کی چال بدل جائے اور میرا پھینکا ہوا پانسا پلٹ جائے۔ 1 گھنٹے بعد میں کراچی کی جانب رواں تھا۔ میرے بل میں ہوٹل کے کرائے کے برابر ہی ٹرنک کال کے چارجز شامل ہو گئے تھے۔ مجھے اخراجات کی فکر نہ تھی۔ گڑبڑ یہ ہوئی کہ ہوٹل کے قواعد و ضوابط کے مطابق میرے سویٹ نمبر کے فون سے ملائی جانے والی دونوں کالوں میں منظر کے ٹیلی فون کا نمبر اندراج ہو گیا تھا۔ ویسے تو یہ بہت دور کی بات تھی کہ کوئی اس طرح مجھے تلاش کر سکے، خصوصاً ان حالات میں جب کہ میں نے ہوٹل میں اپنا نام وغیرہ سب غلط لکھوا لیا تھا اور ہوٹل والے میرے حلیے کو یاد رکھنے کے پابند نہ تھے۔ رات کے 11:30 بجے میں کراچی پہنچا۔ سپر ہائی وے پر ایک جگہ بلند و بالا گیٹ سے بنے ہوئے تھے۔ یہ ٹول پلازا تھا، گویا کراچی کی میونسپل حدود کے آغاز کی علامت۔ دونوں جانب قطاروں میں کاریں، ٹرک، بسیں محصول ادا کر کے ٹکٹ لیتے جا رہے تھے اور نکلتے جا رہے تھے۔ مجھ سے آگے ایک ٹرک تھا، معلوم نہیں کہ کیا ہوا، اس ٹرک کو روک لیا گیا۔ غالباً کسی کی مخبری کے باعث یا لین دین کے چکر میں کوئی جھگڑا پڑ گیا تھا۔ اگلا نمبر میرا تھا۔ کسٹم انٹیلیجنس کی وردی میں ایک افسر میری طرف بڑھا، آپ بھی نیچے اتر آئیں، گاڑی سائیڈ پر لگا لیں۔ مگر کیوں؟ میں نے پرسکون رہتے ہوئے متانت سے کہا، اس لیے کہ ہمیں اس ٹرک کو روکنے کے احکامات ملے ہیں۔ وہ بولا، چلیں دیر مت کریں، ٹریفک بلاک ہو جائے گا۔ واٹ نانسن، احکامات ٹرک کے لیے ہیں تو اسے روکو، مجھے روکنے کا تو کسی نے نہیں کہا ہے نا۔ میں نے کار کو ایک کنارے پر کر لیا، کہا تو کسی نے نہیں ہے۔ وہ پھر میرے سامنے آ گیا، مگر ٹرک تو آپ کا ہی ہے۔ ٹرک میرا ہے؟ میں نے برہمی سے کہا، کون الو کا پٹھا کہتا ہے؟ کیا یہ تمہاری اپنی سوچ ہے کہ جو کار میں اس ٹرک کے پیچھے ہوگا وہی ٹرک کا مالک ہوگا؟ ایسا وہ ڈرائیور کہتا ہے جو ٹرک چلا رہا ہے۔ کسٹم والا متاثر ہوئے بغیر بولا، وہ بکواس کرتا ہے، مجھے اب واقعی تیش آنے لگا تھا۔ تو آپ نیچے اتر کے یہ بات اس کے سامنے کہہ دے اور ثابت کر دے۔ اسے اچانک ہاتھ بڑھا کے چابی نکالی۔ چابی واپس وہیں لگا دو مسٹر کسٹم آفیسر۔ میں نے لہجے کو شریفانہ انداز میں خطرناک بنا کے کہا، تم نہیں جانتے، میں اپنے اختیارات کو جانتا ہوں اور مجھے اس ٹرک کے علاوہ تمہاری کار کو بھی ضبط کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ متاثر ہوئے بغیر بولا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اس ٹرک پر چھاپا مارنے والی پولیس پارٹی نے اپنے مخصوص انداز میں ناکہ بندی کی تھی اور اب ان کا کام پورا ہو گیا تھا۔ تو وہ خاصے با فراغت انداز میں کھڑے تھے، ان میں سے بیشتر ٹرک کو گھیرے ہوئے تھے اور اپنی رائفلوں کو حسب عادت لاٹھی کے طور پر سہارے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اوکے، لیکن کیا تم 1 منٹ میرے پاس بیٹھ کے اس سارے معاملے کی وضاحت نہیں سن سکتے؟ میں نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں خود زبردستی کا قائل نہیں، وہ بھی معنی خیز طور پر مسکرایا، اور میری مسکراہٹ اگر سوال تھی تو اس کی مسکراہٹ میں جواب پوشیدہ تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم کچھ لو اور کچھ دو کے ذریعے اصول پر عمل نہیں کر سکتے، اور اس نے جواب دیا تھا کہ بے شک عقل مند وہی ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ میرے ساتھ بیٹھنے کی غلطی کر بیٹھا۔ کیا ہے اس ٹرک میں؟ میں نے کہا۔ وہ بگڑ گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم بات ختم کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا خیال غلط نہیں تھا، مگر مجھے پتا تو چلے کہ بات شروع ہی کیوں ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اور تم کیوں بزید ہو مجھ سے منوانے پر کہ وہ میرا ہی ٹرک ہے؟ اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا، میں نے کہا، اور جیکب کے کمرے سے ملنے والا ریوالور نکال دیا۔ اس چیز کو پہچانتے ہو؟ اسے سائلنسر کہتے ہیں۔ اگر کوئی شور مچانا چاہے تو یہ خاموشی سے اسے خاموش کر دیتا ہے۔
کسٹم انسپیکٹر کا رنگ اڑ گیا. اور اس کے بعد تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اپنے ٹرک سمیت فرار ہو جاؤ گے؟ ٹرک جائے بھاڑ میں نے کہا. میں خود تو فرار ہو سکتا ہوں تمہاری لاش لے کر.